یا اللہ اپنی ذات کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنا خشیہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات سے براہ راست لینے والا بنا دے، یا اللہ امت کے گناہوں کی وجہ سے امت پر جو حالات آ رہے ہیں، یا اللہ ان حالات میں امت کی آنکھوں کو کھول کر یا اللہ امت کی تربیت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ استدراج سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ استدراج سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ امت پر سے حالات کو ہٹا کر یا اللہ امت کے اندر عبرت، اے اللہ امت کو عبرت لینے والا بنا دے، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے حالات سے عبرت لینے والا بنا کر اے اللہ دین پر قائم فرما دے، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما، یا اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما، اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے یا اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما، اے اللہ امت کو گناہوں پر ندامت نصیب فرما کر اے اللہ اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے، یا اللہ امت پر استغفار کی حقیقت کو کھول کر یا اللہ اپنی ذات سے استغاثہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما، اے اللہ برکت والی روزی مقدر فرما، یا اللہ گندی اور ناپاک روزی سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو حرام کے راستوں سے نکال کر یا اللہ امت کو اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، ٹیموں کو مفلوج فرما، یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ مراشد امور الہام فرما، اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر قائم فرما، اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والے اسباب اختیار کرنے والا بنا دے، یا اللہ بعض اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین پیدا فرما کر اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے، اے اللہ اپنے ماسوا کا یقین دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے ماسوا سے استغنا پیدا فرما، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو امت کی حاجتوں کو ان کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ امت پر دعاؤں کی حقیقت کو کھول کر اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے، یا اللہ اپنے ماسوا کی محتاجگی کو ختم فرما دے، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ ایسا تعلق پیدا فرما دے جو تیرے ماسوا سے مستغنی کرنے والا ہو، اے اللہ اپنی ذات سے براہ راست لینے والا بنا دے، اے اللہ یقینی اسباب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ غیر یقینی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے، یا اللہ تیرے اور ہمارے درمیان جو اسباب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر یا اللہ ان اسباب کو ذرائع بنانے والا بنا دے، اے اللہ جن کے ساتھ تیرے وعدے ہیں یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے، اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تیرے سامنے حاضری کی جو غفلت ہے اے اللہ اس غفلت کو دور فرما کر اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنے سامنے حاضری کا یقین پیدا فرما، یا اللہ اپنی ذات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنا خشیہ نصیب فرما، اے اللہ
اللہ اپنی ذات سے براہ راست لینے والا بنا دے. یا اللہ امت کے گناہوں کی وجہ سے امت پر جو حالات آ رہے ہیں یا اللہ ان حالات میں امت کی آنکھوں کو کھول کر یا اللہ امت کی تربیت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ استدراج سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ استدراج سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ امت پر سے حالات کو ہٹا کر یا اللہ امت کے اندر عبرت اے اللہ امت کو عبرت لینے والا بنا دے. یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے حالات سے عبرت لینے والا بنا کر اے اللہ دین پر قائم فرما دے. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما. یا اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما. اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے یا اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما. اے اللہ امت کو گناہوں پر ندامت نصیب فرما کر اے اللہ اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے. یا اللہ امت پر استغفار کی حقیقت کو کھول کر یا اللہ اپنی ذات سے استغاثہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ رحمت والی بارشیں نازل فرما. اے اللہ برکت والی روزی مقدر فرما. یا اللہ گندی اور ناپاک روزی سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کو حرام کے راستوں سے نکال کر یا اللہ امت کو اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کی تجارتوں سے اور اے اللہ امت کی زراعتوں سے اے اللہ امت کی ملازمتوں سے اور اے اللہ امت کی شادیوں سے حرام کو نکال کر اے اللہ اپنے عوامر کو زندہ فرما. یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما. یا اللہ بھرپور نصرت فرما. یا اللہ اس نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. یا اللہ ایک ایک فرد امت کی براہ راست تربیت فرما. یا اللہ تربیت والے اصولوں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کو خواہشات سے نکال کر اور یا اللہ امت کو اپنی مرضیات سے نکال کر یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما. یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی رغبت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا اور اے اللہ شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ مراشد امور الہام فرما. یا اللہ اپنے معصیہ کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمارے سفر کو ہمارے حضر کو قبول فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اور یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ان اجتماعات میں خدمت کرنے والوں کو اور یا اللہ کہنے سننے والوں کو اور یا امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دعوت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ جس کام کے لیے تُونے بنایا ہے اور یا اللہ جس کام کو دے کر تُونے بھیجا ہے یا اللہ جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی گئی ہے اے اللہ ذمہ داری کا احساس پیدا فرما کر یا اللہ ہر فرد امت کو اس ذمہ داری کو نبھانے والا بنا دے. اے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے والا بنا دے. یا اللہ اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانے والا بنا دے. اے اللہ اس ذمہ داری سے رخ پھیرنے کو اور یا اللہ اس ذمہ داری سے اعراض کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر یا اللہ اس کے تقاضوں پر قدم اٹھانے والا بنا دے. یا اللہ دعوت کے تقاضوں پر اے اللہ ہر تقاضے کے قربان کرنے میں فخر کرنے والا بنا دے. یا اللہ امت کو صحابہ کی طرح قربانیوں پر فخر کرنے والا بنا دے. اے اللہ جان مال کی قربانیوں کو زندہ فرما دے. یا اللہ انہیں خواہشات پر ضائع ہو جانے سے اور یا اللہ خواہشات پر برباد کرنے سے ہماری عبادت فرما. یا اللہ جان مال جو تیرا ہی دیا ہوا ہے یا اللہ اسے اپنے دین کے احیاء کے لیے قبول فرما. یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. یا اللہ اس محنت کے ذریعے سے اے اللہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دے. یا اللہ بے دینی کو ختم فرما دے.
یا اللہ لوٹ اور کھسوٹ کے اس ماحول کو، یا اللہ خیانت کے ماحول کو، یا اللہ اس بے راہ روی کے ماحول کو اے اللہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے بدل کر اے اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، اے اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما دے، یا اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما دے،